السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تختی نمبر 11، سبق نمبر 1، مشق سکون۔ سب سے پہلے اس کی ہدایات کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اس تختی سے متعلق سوال نمبر 1، نون ساکین اور تنوین پر غنہ کب ہوتا ہے؟ جواب، جب ان کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف میں سے کوئی حروف نہ ہو، یا حروف یرملون میں سے لام اور را نہ ہو، تو یہ نون ساکن اور تنوین پر غنہ کریں گے۔ اگر حروف حلقی آ جائیں یا لام اور را یرملون میں سے یہ 2 حروف آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 2، را ساکنہ کب موٹی ہوتی ہے؟ را ساکنہ کب موٹی ہوتی ہے؟ جب اس سے پہلے یا ساکنہ نہ ہو، یا اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمہ میں نہ ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی۔ اگر اس سے پہلے یا ساکنہ ہے، را ساکنہ سے پہلے، یا زیر اصلی ہے اسی کلمہ میں تو را باریک پڑھی جائے گی۔ اگر را ساکنہ کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ ہیں تو ہر حال میں را موٹی پڑھی جائے گی۔ اگر پہلے ہیں را ساکنہ سے پہلے ہیں حروف مستعلیہ، خصہ ضغطن قر، خصہ ضغطن قر، 7 حروف ہیں یہ۔ اگر یہ حروف را ساکنہ سے پہلے ہیں تو پھر آپ کو اختیار ہے، اگر بعد میں ہیں تو را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ آنے پر ہر حال میں را موٹی پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کی علامات وقف کی لکھی گئی ہیں، یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہے، اور جہاں پر میم لکھا ہوا ہو، جہاں پر میم لکھا ہوا ہو وہ وقف لازم کی علامت ہے، اور جہاں تا لکھا ہوا ہو وقف مطلق کی علامت ہے، جیم جہاں لکھا ہوا ہو وقف جائز ہے، اور جہاں سین لکھا ہوا ہو وہاں پر سکتہ کریں گے۔ سکتہ کا مطلب کہ آیت کو پڑھتے پڑھتے جب سکتہ آ جائے گا تو آواز بند کر دیں گے، سانس جاری رکھیں گے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سین پر سکتہ، سانس نہ ٹوٹے، وقفہ ذرا لمبا، سکتہ زا جو ہے علامت ہے وقف مجوز کی، اور لام الف لا پر اگر مجبوراً وقف کرنا پڑے تو پیچھے سے ملا کر پھر پڑھنا ہوگا۔ اگر لام پر آپ کا سانس ٹوٹ جائے، لام الف جہاں لکھا ہوا ہو، تو پھر وہاں پیچھے سے آیت کو ملا کر اس کو دوبارہ اس ربط کو جوڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگر مجبوراً وقف کرنا پڑے تو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔ لام کے بعد سے ابتدا نہیں کریں گے، یعنی لام پر وقف اگر ہم نے کر لیا تو پھر اس سے آگے نہیں پڑھیں گے، بلکہ پیچھے سے 2-3 حروف لے کر اس کا ربط جوڑیں گے اگلے والے حروف کے ساتھ۔ نوٹ، ہر کلمہ کے آخر میں بچے کو وقف کرنا سکھائیں، یعنی قرآن کریم میں ہم پڑھتے پڑھتے ہمارا سانس ٹوٹ گیا تو ہم اس پڑھتے پڑھتے ہوئے قرآن کریم کو وقف کیسے کریں گے؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری آیت پر اگر آپ کا وقف چلا گیا، سانس چلا گیا تو وقف کریں گے۔ اگر بیچ میں کوئی سانس ٹوٹ جاتا ہے، الحمدللہ وقفا، الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو یہ بچوں کو وقف کرنا بھی سکھائیں۔ یہ ہم نے آج ہدایات پڑھی ہیں سبق نمبر 1 کے اندر، تختی نمبر 11 کی ہدایات آج ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بتایا ہے۔
چلتے ہیں آج اس تختی کی مشق کی طرف، آگے اس کی مشق کرتے ہیں کہ جو ہم نے ہدایات اور قاعدے قوانین پڑھے ہیں اس کے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اسکرین پر یہ حروف نظر آ رہے ہیں، ان کی ہم مشق کریں گے اور قاعدہ کلیہ کے ساتھ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انت، دیکھیں نون ساکن ہے، ہم نے نون ساکن کا جو قاعدہ پڑھا ہے اس کے بعد حروف حلقی میں سے یا حروف یرملون میں سے کوئی حرف، حروف یرملون میں سے لام اور را، اور حروف حلقی کے 6 حروف یعنی ٹوٹل 8 حروف ہوئے، ان میں سے کوئی آ جاتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو غنہ نہیں ہوگا۔ تو اس نون ساکن کے بعد تا ہے، تو نہ یہ حروف یرملون کے لام اور را میں سے ہے، نہ یہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہے، تو لہذا اس نون پر غنہ کریں گے۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں، جیسے انت، یہ جو میں نے نون پر آ کر ناک میں آواز دی اس کو غنہ کہتے ہیں۔ انت وقفا ان، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، ای دی، وقفا ایہد، دال کو ساکن کر دیں گے وقف کے اندر۔ با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو وقفا بعد۔ بطشا، باطا زبر بط، شین زبر شا، بطشا وقفا بطش۔ سعیا، سین عین زبر سع، یا زبر یا، سعیا وقفا سعی۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کن تو اس نون ساکن پر بھی غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وقفا کن، لام سین زبر لس، تا زبر تا، لستا وقفا لست۔ امدن وقفا امد، جب ملا کر پڑھیں گے تو را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے 2 زیر جب ملا کر پڑھیں گے تو را کے نیچے چونکہ 2 زیر ہیں یا 1 زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی، لیکن جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو پھر ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ امدن وقفا امد، بغدن، بارا زبر بغ، دال 2 زبر دن، بغدن وقفا بغدا۔ دیکھیں دال پر 2 زبر ہیں، جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو 1 زبر کو الف سے بدل دیں گے، بغدا۔ جیم میم زبر جم، عین 2 زبر عن، جمعا وقفا جمعا۔ حابا زبر حب، لام 2 پیش لن، حبل وقفا حبل، حبل، با حروف قلقلہ میں سے حبل۔
لام پہ دو پیش ہیں، جب اس پر وقف کریں گے تو لام کو ساکن کر دیں گے. خسرین وقفن خسر. جب را ملا کے پڑھیں گے خسرین کا تو را کے نیچے دو زیر ہیں تو برا باریک پڑی جائے گی. جب آپ اس میں وقف کریں گے خان خاسین پہ خس را دو زیدین خسرین وقفن خسر. خالم زبر خل قاف دو زبر قن خلقا وقفا خلقا. قاف پہ دو زبر ہیں، جب وقف کریں گے تو ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے. سین با زبر سب ہا دو زبر حن سبحا وقفا سبحا. سین با زبر سب قاف دو زبر قن سبقا وقفا سبقا. شین حمزہ زبر ش نون دو پیش نون ش نون وقفا شأن. صاد با پہ صبح دو زبر حن صبحا وقفا صبحا. غاد با زبر ضبح دو زبر حن ضبحا وقفا ضبحا. عین با زبر عبد دال دو زبر دن عبدا وقفا عبدا. عین دال زبر عد نون دو زیر نین عدن وقفا عدن. عین شین زبر عش را دو زیر دین عشرین وقفا عشر. عین صا زبر عصف دو زیر فین عصفین وقفا عصف. غین را زبر غض قاف دو زبر قن غض قن. دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلے اسی کلمہ میں را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را موٹی پڑی جائے گی. اگر را سے پہلے را ساکنہ سے پہلے اسی غین کے نیچے زیر ہوتی تو را باریک پڑا جاتا. آگے انشاءاللہ اس کی مثال آ جائے گی را باریک کی بھی. قاف دو زبر قن غضقا وقفا غضقا. غین لام پہ غل با دو زبر بن غلبا وقفا غلبا. فصا زبر فصل لام دو پیش لن فصل وقفا فصل. قاف دال زبر قدح دو زبر حن قدحا وقفا قدحا. قاف ضاد زبر قض با دو زبر بن قضبا وقفا قضبا. کاف حمزہ زبر کا سین دو زبر سن کأسا وقفا کأسا. کاف دال زبر کدح دو زبر حن کدحن. یہ ایک بڑا کاف ہوتا ہے جو دو نقطوں والا ہوتا ہے، جیسے قضبن کے اندر ہم نے پڑھا. پیچھے آپ آئیں، دو حرف پیچھے آئیں، یہ دیکھیں قاف ہے، اس پہ دو نقطے ہیں، یہ موٹا قاف ہے، پر پڑا جاتا ہے قضبن. یہ باریک آگے دونوں کاف کأسن کدحن وقفا کدحا. لام غین زبر لغ واو دو زبر ون لغوا وقفا لغوا. میم سین زیر مس کاف دو پیش کن مسکن وقفا مسک. نون خین نون خا زبر نخ لام دو زبر لن نخلا وقفا نخلا. نون شین زبر نشت قا دو زبر طن نشطا وقفا نشطا.
نون فا زبر نف، سین دو زیر سین، نفس، وقفا، نفس.